تو گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات جن کو میرے آقا کی زندگی کے آخری ایام اور آخری لمحات کہا جاتا ہے، آقا کی وفات کا پورا واقعہ اور میرے آقا کی وفات کے اندر ان آخری لمحات کے اندر جو نصائح اور جو حکمتیں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر میرے آقا کی زندگی کے ہر پہلو پر ہر صاحب ایمان مختلف انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور یہ گفتگو کرنے کا مقصد میرے آقا سے محبت کا اظہار کرنا، آقا سے عقیدت کا اظہار کرنا، آقا کی زندگی کا ذکر کرنا، اور ذکر کر کے در حقیقت اپنے ایمان کو تقویت دینا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو جس کا بھی ذکر کریں وہ باعث سعادت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے اندر سے جس وصف کا ذکر کیا جائے وہ وصف قابل تحسین ہے اور لائق تقلید ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے اندر سے آج کے خطبہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسے وصف کا ذکر کرنا ہے، ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کرنا ہے جو وصف اور خصوصیت میرے رب نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدر کی ہے۔ آپ سے پہلے وہ کسی کے پاس نہیں آئی، اور آپ کے بعد تو کسی کے بارے میں اس کا سوچنا بھی کفر ہے۔ آپ کے بعد تو کسی کے بارے میں اس کو سوچنا بھی کفر ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ذکر کروں گا، بلکہ یوں کہوں کہ یہ مسئلہ، یہ وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو ہم مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وصف سے مراد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت سے مراد، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وصف ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج ختم نبوت رکھا ہے۔ یہ ایسا وصف ہے، ایسی خصوصیت ہے، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ آئی نہیں ہے، اور آپ کے بعد تو کسی کے بارے میں سوچنا بھی کفر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جن امام کی تقلید کرتے ہیں نا، جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، چار ائمہ ہیں جی، چار ائمہ، چاروں ائمہ کے اندر جو سب سے زیادہ معتدل مزاج، نرم مزاج، فتویٰ دینے میں انتہائی نرمی کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ کسی نے پوچھا نا چاروں ائمہ، بلکہ فقہ کا مسئلہ ہے، جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو واضح کہا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے فقد کفر، یہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا، فرمایا ان کی فقہ میں کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا ایسا شخص تو واجب القتل ہے، تو قتل کرنا واجب ہے ایک نماز کو چھوڑنے پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو بندہ نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جیل میں ڈال دو، اس وقت تک جیل میں ڈال کے رکھو جب تک کہ اس نماز کی قضا نہ کر لے اور آئندہ نمازوں کے پابند ہونے کا وعدہ نہ کر لے۔ اگر یہ نہیں کرتا وعدہ تو کافر نہیں میں کہوں گا، البتہ قید میں ڈال کے رکھو، اور قید میں ہی سڑتا یہ مر گئے کافر ہونے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کفر کے فتوے پہ بڑی احتیاط کرتے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کسی بھی شخص کو کافر کہنا، آپ اگر کسی کو کافر کہتے ہیں اور اگلا بندہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر لوٹ کر کافر کہنے والے کی طرف آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے سامنے اگر کوئی بندہ کوئی کفریہ بات کہے یا کسی کے بارے میں مسئلہ پوچھے، میں اس کے اندر توجیہ تلاش کروں گا
اگر اس میں 99 توجیحات کفر کی نکل رہی، ایک توجیح اس کے اندر اسلام کی نکل رہی، تو میں تب بھی اس کو کافر نہیں کہوں گا، اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دوں گا۔ کسی نے آ کے امام صاحب سے پوچھا نا، امام صاحب بتائیے ایک بندہ ہے کہ وہ فتنے سے محبت کرتے، جانور ذبح شدہ نہیں کھاتا، بغیر ذبح شدہ جانور کھاتے، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتے، ایسا بندہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ یہودیوں کو بھی سچا کہتے، نصرانیوں کو بھی سچا کہتے، ایسے بندے کو مسلمان کہیں گے؟ اگر الجھایا، لوگ الجھاتے ہیں نا مفتیوں کو، عجیب و غریب فتوے بھی پوچھ کے، سوالات کر کے، اپنے من کے مطابق سوال کر لیں گے، پھر جواب لے کے اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے شہر میں تقسیم کروا دیں گے۔ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے مقصد کی بات لے کے مفتیوں سے فتویٰ لے، مفتی تو ظاہر کا مکلف ہوتے، اس نے سوال پہ جواب دینے ہوتے، وہ سوال پہ جواب دے دے، پھر اس کو تشہیر کر کے بدنام کرنے کی کوشش۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پوچھا، ایسا بندہ جو فتنے سے بھی محبت کرتے، جناب والا جو اللہ کی رحمت سے بھی دور بھاگتے، جانور کو ذبح کیے بغیر کھاتا ہے، اور یہودیوں کو بھی سچا کہتے، نصرانیوں کو بھی، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امام صاحب فرماتا ہے مجھے یوں لگتا ہے بندہ پکا مومن ہے۔ ایک ایسا بندہ پکا مومن ہے وہ فتنے سے محبت کرتا، فرماتے دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور جو بندہ اولاد سے پیار نہ کرے، یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا، اولاد سے محبت تو ہر بندہ کرتے ہی کرتے، تو جو مال سے اور اولاد سے محبت کرتا ہے وہ فتنہ تھا، تو یہ تو اس کے کفر کی علامت بنتے ہی نہیں ہے، یہ تو ایمان کی علامت بن رہی ہے۔ اچھا جی، جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگے، کب دور نہیں کوئی بندہ بھاگتا، بسا اوقات ایسا ہوتے رحمت برس رہی ہوتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو، وہ اٹھ کے اندر کمرے میں چلا جاتے ہیں، آسمان سے بارش برس رہی ہے تو رب کی رحمت ہے نا، وہ اس میں اپنے کپڑے بھیگنے سے بچے، وہ رحمت سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ وہ چاہ رہا ہے کہ ظاہری طور پہ میرے کپڑے گیلے نہ، اٹھ کے اندر چلا گیا۔ وہ بات وہ یہودیوں کو بھی سچا کہتے، نصرانیوں کو بھی سچا کہا، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، نصرانی یہودیوں کو کافر کہتے تھے اور یہودی نصرانیوں کو کافر کہتے تھے، یہ ان کو بھی سچا کہتے، ان کو بھی سچا کہتے، اس لیے کہ دونوں ہی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم تو امت محمدیہ کے پیروکار ہیں، یہ ان کو بھی سچا مانتا، ان کو بھی سچا مانتا، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس کے اندر تو جانور کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھاتے، ہاں سمندر کے اندر رہنے والی مچھلی بھی تو ایک قسم کی جانور ہے، اور اس کو ذبح تو نہیں نہ کیا جاتا، بغیر ذبح کیے اس کو بھی کھا لیتے، تو یہ تو ایمان کی علامتوں میں سے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے، میں تو اس کو کافر نہیں کہوں گا۔ احتیاط کا پہلو دیکھیں، 99 جہتیں کفر کی نکلے، ایک جہت اسلام کی نکلے، فرماتے ہیں میں اس کو مسلم کہوں گا، مومن کہوں گا، میں کافر نہیں کہوں گا۔ اتنے احتیاط کرنے والے امام سے کسی نے پوچھا، توجہ کیجئے گا، کسی نے پوچھا اے امام ابو حنیفہ آپ ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ کوئی شخص اگر نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اتنی احتیاط کرنے والا امام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کب دعویٰ کرنے والا تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے دعویٰ کیا نبوت کا وہ تو دور کی بات، اگر کسی نے جا کے اس سے صرف نبوت کے دلائل مانگ لیے، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ نبی کیسے، ذرا دلیل دیں، اگر کسی نے دلیل مانگ لی نا، وہ دلیل مانگنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر فرماتا کیوں؟ نبی کی نبوت، ختم نبوت میرے آقا کا وہ وصف ہے جو آپ کے بعد، آپ سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہے۔ واضح عقیدے، قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ 200 سے زائد احادیث میرے آقا کی واضح ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس نے جا کے دلیل طلب کی تو گویا اس نے اپنے عقیدے میں شک کی ہے، اور عقیدے کے اندر شک کو یہ دائرہ اسلام سے نکال دیتے۔ اس لیے میرے دوستوں، اور نبوت ہے نا واضح آیت، میں نے جو آیت پڑھی نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अल्लाह ताला में अरबी समझने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, रिजाल रजुल की जमे, रजुल अरबी जुबान में उसको कहा जाता है जो बुलूगत हद क्रॉस कर गए, जो बालिग हो ना उसको रजुल मर्द कहा जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। क्यों फरमाया गया? इसलिए कि आप तारीख का मुताला करें, आपको समझ में आएगा नबूवत ना वो नबूवत के खानदान से चली है। ऐसा कोई नबी नहीं आया कि जिसका वालिद या भाई नबी ना हो, खानदान नबूवत से ही नबूवत चली है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने दो बेटे दिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम का बेटा नबी है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ नबी, 11 बेटे थे, 12 बेटे थे। यूसुफ को नबूवत मिलती है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मामला चला, सैकड़ों अंबिया बनी इसराइल के अंदर से आते हैं और यह सिलसिला के खत्म होते जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। अब जरा समझिए, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी है, वो वाहिद नबी है जिनका कोई बाप नहीं है, और वो वाहिद नबी है जिनकी कोई औलाद नहीं है। इसलिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए जनाब मरियम के बतन से, और हजरत मरियम इनका कोई निकाह, कोई शादी नहीं हुई थी। बगैर शादी और बगैर निकाह के, बगैर बाप के मेरे अल्लाह ने उनके बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। वो पूरा वाकया मैंने कई मरतबा बयान भी किया। सूरह मरियम 16वें पारे में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत नहीं उतारी, हजरत मरियम की बरात के ऊपर बगैर बाप के पैदा किया। अब ऊपर बाप तो है नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब उनकी शादी नहीं हुई, वो कंवारे थे, कंवारेपन की हालत में वो फौत भी नहीं हुए। मेरे अल्लाह ने जिंदा उनको आसमानों पे उठा लिए, आज भी जिंदा है। उम्मत मुहम्मदिया में कुर्बे क़यामत के अंदर वो नाजिल होंगे, उनके बाद भी 7-8 साल दुनिया रहेगी। इसलिए भी परेशान ना हो पाकिस्तान के हालात को देख के, क्या मतलब अभी दूर है, इतनी नेड़े कोई नहीं है। क्या मतलब अभी दुआ की हालात शलात आते हैं, ये तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब तो दूध भी मिल रहे हैं सुने। बहरहाल हाजी साहब से पूछेंगे किसी स्कूल में मिल रहे हैं। बहरहाल तो एक अलग मामला। मर्ज करो अल्लाह जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से नबूवत चली, नबी के खानदान से आया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या करा, बाकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, मतलब आप अलैहिस्सलाम हजरत अब बनी इस्माइल के अंदर से नबूवत आके रुक गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि उनके आगे कोई औलाद नहीं है, वो दोबारा आएंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत को बनी इस्माइल से तब्दील किया बनी इसहाक के अंदर। बनी इसहाक के अंदर जो नबूवत चली है वो चलते चलते जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे आके रुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नबूवत के सिलसिले को खत्म करना चाहते थे। अब जरा समझिएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हजरत अब्दुल्लाह के बेटे बने। हजरत अब्दुल्लाह की शादी हजरत आमना से हुई। हजरत आमना के बतन से तने तनहा वाहिद मेरे और आपके आका है। आका की हकीकी बहन भी कोई नहीं, हकीकी भाई भी कोई नहीं। इसलिए कि अगर हकीकी भाई होता ना तो शायद इम्कान था कि कल वही दावा कर देता कि ये आखिरी नबी नहीं, मैं भी तो इन्हीं का भाई हूं, नबूवत मेरे पास अल्लाह ने भाई नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद हुई, बेटे भी हुए, बाद में 3 लिखे हैं, बाद में 4 लिखे हैं, बेटियां तो 4 है, कम फर्क। बेटे तैयब ताहिर कासिम अब्दुल्ला, बाज कहते हैं तैयब ताहिर एक का नाम है, कासिम अलग है, अब्दुल्ला अलग है। बेटे हुए 3 तो कन्फर्म है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे कोई भी बुलूगत की हद को नहीं पहुंचा, बुलूगत से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। अब नबी नाबालिग तो होता नहीं है, नबी तो बालिग हुआ करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई बच्चा बालिग हुआ नहीं। अब सवाल ये होते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों को बालिग होना नहीं था तो अल्लाह ने आपको बेटे दिए क्यों? सवाल समझिएगा, आज की मेरी गुफ्तगू शायद पिछले दिनों में थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बेटे दिए क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने अपने पाक पैगंबर की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाई है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें बताना था कि बीवियों के साथ मामला कैसे करने, बेटियों की परवरिश कैसे करनी है,
بیٹا اگر ہو جائے تو اس کو پالنا کیسے، محبت کیسے کرنی ہے، اس کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے میرے رب نے ایک نہیں بلکہ 3 بیٹے دیے۔ عربی زبان میں جو بالغ ہوتا ہے اس کو تو رجل کہا جاتا ہے، جو نابالغ ہو جاتا ہے اس کو طفل کہا جاتا ہے۔ طفل کی جمع اطفال۔ میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے میرا پیغمبر کہ تجھے ہم نے مردوں میں کسی کا باپ بنایا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنایا؟ اگر مردوں میں سے کسی کا باپ ہوتا تو شاید پچھلی تاریخ کو سامنے رکھ کے کوئی مرد اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو نبوت کا دعویٰ کر دیتا۔ رب نے وہ نظام ہی ختم کر دیا اور واضح فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ آخری نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حیثیت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ایک بڑا خوبصورت سا محل بنے اور خوبصورت محل بنا کے مکمل تیار کر کے اس میں چھت کے اندر ایک اینٹ کی جگہ رکھ دے، وہ اینٹ کی جگہ باقی رکھ کے پورے مکان کو تعمیر کر لے، خوبصورت بنا لے، آخر کے اندر وہ اینٹ لگائے تو اس اینٹ لگنے سے کیا ہوگا؟ وہ محل اور وہ چھت مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں محمد بھی ایسا ہی ہوں، میرے رب نے نبوت کے محل کو کھڑا کیا، عمارت کو تعمیر کیا، ساری عمارت مکمل کر کے ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، میرے رب نے اس اینٹ کی جگہ پہ مجھے نبی بنا کے بھیجا، اور میرے بعد قصر نبوت مکمل ہے، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا۔ ہاں سیکون بعدی امتی ثلاثون کذابون دجالون، ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جو دعویٰ کریں گے نا وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ دجال ہوں گے۔ اور یاد رکھ رہے ان دجالوں کی بات نہیں ماننی بلکہ ان کا سر قلم کرنا ہے، اور وہ سر قلم کرے آقا نے اپنی زندگی میں کروایا ہے۔ آقا کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسود انسی، طلحہ اسدی اور ایک عورت بھی تھی سجا نامی عورت، انہوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہم نبی ہے، پیغمبر کے بعد نبی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر قلم کر کے امت کو بتایا ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک بے ایمان آیا تھا۔ نبی جو ہوتے ہیں اپنے دور کا سب سے خوبصورت انسان ہوتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے اپنے دور کا سب سے ذلیل انسان ہوتے ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے دور کا سب سے زیادہ روشن چہرے والے انسان ہوتے ہیں۔ کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی ذات میں کسی قسم کا عیب ہو، ذات میں کسی قسم کا عیب۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ کہہ سکتے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ہے لیکن قرآن میں اس کی بھی برات کی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع میں آپ کے سامنے تفصیل ذکر کروں گا۔ ایک آیا تھا 1999 کے اندر جس نے ہندوستان کے لدھیانہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، سیالکوٹ کے اندر آ کے پھر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کی، جس کو امت آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہوا، ستمبر کا مہینہ تھا، 7 ستمبر تھی 1973 کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر علماء کرام نے باقاعدہ جدوجہد کی، محنت کی، اور محنت کر کے دلائل دے کے یہ بات اس وقت باور کر رہی تھی یہ کذاب ہے، دجال ہے، شرعی طور پر تو کافر ہے ہی ہے۔ اے پاکستان کے حکمرانوں غیرت کا مظاہرہ کرو، میرے پیغمبر کے ختم نبوت کا تحفظ کر کے صدیق کے روحانی بیٹے ہونے کا ثبوت دو۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کی محنتیں، ان کی قربانیاں وہ اس وقت کام آئی جب 7 ستمبر 5:52 پہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانی کو کافر قرار دیا اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ بھی اور اس کا ماننے والا جو بھی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ بھی خارج مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ گھبراؤ نہ، کسی اور کو کافر کہیں تو پرچہ ہوتا ہے، ان کو کافر کہو خدا کی قسم بڑا ثواب ملتا ہے، اور نہ پرچہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے نہ ٹینشن، بلکہ اس کے اوپر ابھی حالیہ میں نے شاید گزشتہ سے پیوستہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وہ قادیانیوں نے پھر دوبارہ بدل سے کام لیا۔ ان کے خلاف جو قانون بنا ہوئے نہ وہ مسجد بنا سکتے، نہ وہ اپنی عبادت کا کام کر سکتے، نہ لوگوں کو دعوت دے سکتے، نہ شاعر اسلام استعمال کر سکتے، نہ قربانی کر سکتے، نہ ہی کوئی اور تبلیغ۔ انہوں نے کیا، پھر دوبارہ کام کیا اور کام کر کے اپنے لیے قانون کے اندر نرمی پیدا کر رہے۔ اللہ رب العزت زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی، حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور دیگر اکابرین علماء کسی بھی مسلک سے
देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, सब ने मुत्तफिका तौर पर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उस कानून को वापस कराया। अब आप सोच रहे हैं कानून तो वापस हो गया, 2 हफ्ते पहले भी बात हो गई। आज मैं तफसील आपके सामने क्यों जिक्र कर रहा हूं, मैं बार बार नाम ले रहा हूं 7 सितंबर 6 सितंबर आप ना घबराएं, मैं सुबह अपने स्कूल में फंक्शन करवा चुका हूं। 6 सितंबर का अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पे डाल चुका हूं, ये मैं दिफा पाकिस्तान मना चुका हूं और अपने स्कूल के स्टाफ और जहां तक मेरी आवाज जाती थी मैं उनको बता चुका हूं, ए पाकिस्तान की बुनियादों में अपना लहू पेश करने वाले शहादा की जमात, हम तुम्हारी रूहों को मुखातब करके तुमसे ये आद करते हैं रब्बे काबा की कसम, जैसे वतने अज़ीज़ मुल्के पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तुमने अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम तुम्हारे बुलंदिए दर्जात की दुआ करने के साथ साथ ये वादा करते हैं रब ने चाहा जब भी कभी मुल्के पाकिस्तान की तरफ अगर किसी ने मेरी आंख से देखा, रब ने चाहा उसकी आंख निकाल दी जाएगी, अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की वो हाथ तोड़ दिया जाएगा, अगर कोई चल के आने की कोशिश करेगा पांव काट दिया जाएगा। ऐ शहादा की जमात, वतने अज़ीज़ पाकिस्तान के रखवालों, जहां हम तुमसे याद करते हैं वही सितंबर के महीने में उन शहादा खत्मे नबूवत से, उन खत्मे नबूवत के मुहाफिज़ीन से, उन खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहादा से भी याद करते हैं, जिंदगी रही जब भी कभी वक्त में अगर खून मांगा तो खत्मे नबूवत के लिए जरूर कुर्बानी देंगे या नहीं देंगे जी। कल 7 सितंबर है, जब से ये कानून पास हुए ना जी, तब से हर साल इसको बाकायदा यादगार के तौर पे मनाया जाता है। जैसे हम 6 सितंबर को मनाते हैं, मनाना चाहिए, हमारे शहादा ने कुर्बानी दी है। आज 2 मिनट ज्यादा लेनी तो नाराज ना होना, बात आपके और अपने प्यारे नबी की कर रहा हूं। कल 7 सितंबर है और ताजा मामला भी बना हुआ है। अगर वो कादियानी इकट्ठे होकर कानून पे जोर लगा सकती हैं तो कानून को साफ करवाने पे उलमा की कुर्बानियां और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत पर वो जो जश्न मनाने की एक सूरत, जायज जश्न की बात कर रहा हूं, वो जो मनाने की सूरत बनाई जा रही है वो कल इंशाअल्लाह लाहौर मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस है। ये तारीख का हिस्सा है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बहुत बड़े जी कदर आलिम, बड़ा उन्होंने काम किया खत्मे नबूवत के लिए। वो फरमाते थे लोगों खत्मे नबूवत के लिए काम करो, मैं अनवर शाह कश्मीरी तुम्हें जमानत देता हूं, पैगंबर की खत्मे नबूवत के लिए अगर काम करो और जन्नत न मिले तो कल क़यामत में मेरा गिरबान पकड़ लेना। छोटी सी बात नहीं होती जन्नत की जमानत देना। मेरे दोस्तों, कल गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस है, कुफ्र को मुसलमानों की इत्तिहाद और कुव्वत दिखाना मकसूद है। आप लाहौर पता नहीं जिंदगी में कितनी बार गए होंगे, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हफ्ते में 2 चक्कर भी लगाए हैं। अब की बात थोड़ी सी कोशिश करो, एक मरतबा ये सफर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत के लिए कर लो। चले जाओ यहां से स्पेशल अपनी, अल्लाह ने बहुत सारे मेरे नमाजियों को गाड़ियां दी हैं और बहुत सारों की गाड़ियां ऐसी है जो हजारों रुपए का पेट्रोल दिन में वैसे लगा देती है। आप पूरी कॉन्फ्रेंस में सुनने एक मरतबा शिरकत कर लो, इस नियत से शिरकत कर लो आका आपकी खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जिन उलमा ने, जिन अकाबिरीन ने, जिन बुजुर्गों ने अपना तन मन धन लगाया है, हम उनके साथ अपना कंधा मिला करके थोड़ी देर के लिए खड़े जरूर हुए थे। तो क्या ख्याल है, कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, जो नहीं ना जा सकता वो भी यहां पे खाली ना रहे, वो कोशिश करे आज से अपनी तरतीब, एक तो कोशिश करे कल के दिन का रोजा रखे, आज सुबह सहरी के वक्त उठे और सहरी के वक्त उठ के 2 रकात नमाज पढ़े और रो के अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मेरे पास वहां जाने के वसाइल तो नहीं है या मैं वहां जा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आज का रोजा इस नियत से रख रहा हूं तेरे पैगंबर से मोहब्बत करने वाले जितने निकल पड़े हैं अल्लाह उनको जाते हुए आते हुए अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लेना। अल्लाह वहां जो इकट्ठे हुए हैं वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं, वो किसी सियासी लीडर के लिए नहीं, वो अगर इकट्ठे हुए तेरे पाक पैगंबर की नबूवत के लिए, तेरे पाक पैगंबर की खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह मैं तो नहीं जा सका, अल्लाह मेरे वसाइल नहीं बन सके, अल्लाह मैं कमजोर पड़ गया, अल्लाह मैं नहीं पहुंच सका,
حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتا ہوں. کیا خیال ہے, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا سننا سنانا قبول فرمائے.